السلام علیکم. ویلکم ٹو فہم عربک یوٹیوب چینل. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفلی روزے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ شعبان کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں روزے رکھ کر اسے ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیتے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے کہ آپ ماہ شعبان میں باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے وسط میں ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اوپر جائیں کہ میں روزے سے ہوں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں. آدمی سفر کی حالت میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. یوں سمجھیے کہ پورا شعبان ہی روزے رکھتے تھے. غنیت الطالبین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے. مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے. حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد واقع ہونا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے. سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسرے سے اپنا قرض وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند انہیں نظر آ جاتا تو دنیا کی تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے. سبحان اللہ. This video ends here. Hope you like this video. If you like this video, then share it and also subscribe this channel. Jazakumullah.